الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال عليهم السلام أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الهاشمي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 137 کی تلاوت کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ ذکر کی ہے. آج کے جمعۃ المبارک کے اس مختصر سے وقت میں قرآن کی اس آیت اور ان 2 حدیث مبارکہ کی روشنی میں چند مختصر سی باتیں گوش گزار کروں گا. اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں اور بارہا مرتبہ آپ نے علماء سے، دیندار لوگوں سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت لے کر اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
وحی کی صورت میں جو قرآن کریم نازل ہوا، جو آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ ہم تک پہنچا تو کن ذرائع سے پہنچا، کن لوگوں نے ہم تک پہنچایا؟ وہ کون سے لوگ ہیں، ان کا تعارف اور پھر ان کی محبت یہ ہمارے لیے لازمی ہے۔ ان کا تعارف اور ان کی محبت لازمی اس وجہ سے ہے، دیکھیں دنیا کا بھی ایک عام دستور ہے کہ جو آدمی جس شخص پر کسی مشکل وقت میں کوئی ساتھ دے، کوئی نیکی کرے، کوئی احسان کرے، تو وہ محسن کہلاتا ہے۔ اور جس شخص پر احسان کیا جائے، اگر وہ بندہ جس پر احسان کیا گیا ہے اگر وہ کوئی خاندانی بندہ ہے، تو وہ ہمیشہ اپنے محسن کے اس احسان کو یاد رکھتا ہے، اس کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اب اس دنیا کے اندر جو ہے نا، اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی جو سب سے بڑی جو نعمت ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے، وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ ایمان اور اسلام کی وہ کیا ہے؟ دولت ہے۔ اگر ایک آدمی کے پاس دنیا کا سب کچھ موجود ہے، دنیا کا سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ جل جلالہ کے ہاں اس کی دولت کی اور اس شخص کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے، کوئی اہمیت بھی نہیں ہے۔ ہاں، ترمذی شریف کی ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، آج جس دنیا کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، ہمارا دن بھی اسی کے پیچھے، ہماری رات بھی اسی کے پیچھے، ہماری سوچ و فکر کا محور بھی یہی ہے کہ کیسے میں دنیا حاصل کروں، بینک بیلنس حاصل کروں، کیسے جو ہے نا میں مالدار بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی قدر و قیمت، اس دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی اللہ جل جلالہ نہیں دیتے۔ تو یہ دنیا کی کیا حقیقت ہے اور یہ دنیا کی قیمت ہے۔ اس کے مقابلے میں آخرت ہے، دنیا کے مقابلے میں کیا ہے؟ آخرت ہے۔ اور آخرت کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا یہ کھیل تماشا ہے، اور اس ابدی جو زندگی ہے، لازوال جو زندگی ہے، اس کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے دنیا ہی سے جو ہے نا اس کی فکر کرنی ہے، اور
اس کی جو کنجی ہے، اس کی جو چابی ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان اور اسلام ہے۔ جس آدمی کے دل میں ایمان ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق اسلام کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے، تو اسی کے لیے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ میں نے آخرت بنائی ہے، اسی کے لیے میں نے جنتیں بنائی ہیں۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑی قیمتی چیز، قیمتی متاع، وہ کیا ہے؟ ایمان اور اسلام ہے۔ اگر دل میں ایمان نہیں ہے اور ظاہراً ہماری زندگی اسلام کے احکامات کے مخالف ہے، تو پھر ہمارے پاس دنیا میں سب کچھ کیوں نہ ہو تب بھی ہم کیا ہیں؟ ناکام ہیں۔ اس میں آپ نے پہلے بھی سنا ہے، بڑے تفصیلی واقعات ہیں، تاریخی کچھ حقائق ہیں، کچھ شخصیات ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ قارون کا نام قرآن کریم میں خود ذکر ہے۔ اس کے پاس اس وقت کے لحاظ سے سب کچھ تھا۔ فرعون کے پاس بادشاہت تھی، سلطنت تھی، خزانے تھے، سب کچھ تھا، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ ان کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، وہ کیا ہو گئے؟ ناکام ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی جو قیمت ہے، سب سے بڑی قیمتی جو شے ہے، وہ کیا ہے؟ ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ اب بات میں یہ کر رہا تھا، جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے، کہ ہمیں اتنی جو بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث، یعنی ایک ایک چیز، آپ کلمے سے لے کے قرآن تک، وضو سے لے کے نماز تک، گھر کی زندگی سے لے کے بازار کی زندگی تک، اسلام کے جتنے احکام ہیں، چاہے کوئی بڑا حکم ہے، چھوٹا حکم ہے، آپ اس کی گہرائی میں چلے جائیں کہ ہمیں یہ کیسے ملے ہیں، کن لوگوں نے ہم تک یہ پہنچایا ہے، تو آپ کے سامنے ایک ہی چیز آئے گی کہ یہ پہنچانے والے، ہم تک یہ قرآن پہنچانے والے، ہم تک یہ نماز پہنچانے والے، ہم تک یہ کلمہ پہنچانے والے، ہم تک یہ حج زکوٰۃ کے احکام پہنچانے والے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جماعت، صحابہ کرام کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اترتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، آپ کو بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت، قرآن کریم کی ایک ایک آیت ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو اس لحاظ سے جب قرآن کریم سب سے بڑی دولت ہے، ایمان اور اسلام سب سے بڑی دولت ہے، تو اب یہ اتنی بڑی دولت ہم تک جو پہنچانے والے جو لوگ ہیں، وہ ہمارے اتنے بڑے محسن ہیں۔ اتنے بڑے کیا ہیں؟ محسن ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اس امت کے محسن ہیں، اس امت کے رہبر اور رہنما ہیں، اور انہوں نے بھوک پیاس مشکلات برداشت کر کے اللہ کا یہ کلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جب ہم تک پہنچائی،
تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کی عزت اتنی بخشی، ان کا مقام اتنا بلند کیا۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 137 میں اللہ جل جلالہ نے تا قیامت تک یہ اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ جب صحابہ نے اتنی قربانی دی ہے، فرمایا آج سے لے کے یعنی نزول قرآن کے وقت سے لے کے اور اس دنیا کے آخری انسان تک کوئی آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی آدمی اسلام پہ آنا چاہتا ہے، اور جس شخص کی یہ طلب اور تڑپ ہے کہ میں بھی اسلام میں داخل ہو کر اس دولت کو اپنے سینے سے لگاؤں، فرمایا کہ اس کے سامنے جو معیار ہے، جو کسوٹی ہے کہ بھائی میں کیسے ایمان لاؤں، میں کیسے اسلام پہ آ جاؤں، فرمایا کہ ان کے ایمان، ان کے اسلام کا معیار یہ جماعت ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے کہ تم لوگ یعنی صحابہ کرام ایمان لے کے آئیں، فرمایا کہ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، یہ بشارت ہے کہ جو صحابہ جیسا ایمان لائے گا، فرمایا کہ وہ آدمی ہدایت یافتہ ہے، وہ آدمی ہدایت یافتہ ہے۔ ہم جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں، نماز کی ایک ہر رکعت کے اندر ایک سورت بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ۔ اس میں ہم اللہ کے سامنے ہر وقت ہر رکعت میں بار بار جو ہے نا یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مولا ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اب ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہدایت والا راستہ ہے، یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے؟ تو اس کی بھی تعین اس آیت میں کر دی، فَقَدِ اهْتَدَوْا، فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان، تمہارا اسلام، تمہاری نماز، تمہاری تلاوت، تمہارا ذکر و فکر، تمہاری گھر کی زندگی، تمہارے باہر کی زندگی، مسجد کی زندگی، اگر یہ سارے اعمال صحابہ کرام جیسے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تم سیدھے راستے پر ہو، پھر تم کس پہ ہو؟ سیدھے راستے پہ ہو۔ اگر یہ چیزیں، اگر تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، لیکن تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہارے اعمال، تمہارے افکار، تمہاری سوچ اور فکر، تمہاری طرز زندگی، بود و باش اگر یہ صحابہ کرام جیسی نہیں ہے، فرمایا کہ پھر تم سیدھے راستے پر بھی نہیں ہو۔ تو اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے سب سے بڑے رہبر اور رہنما ہے، اور صحابہ کرام کے اندر پھر اللہ جل جلالہ نے درجات رکھے ہیں۔ جیسے انبیاء کے بارے میں قرآن مجید کے 3 پارے میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے اندر اللہ جل جلالہ نے مراتب رکھے ہیں اور فضیلت اور مقام رکھا ہے۔ تو اہل سنت والجماعت اس امت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت، بحثیت جماعت تو سب ہمارے لیے مقدس ہے، رہبر اور رہنما ہے،
اور ان میں سب سے جو افضل ہے، بلکہ یہاں تک لکھا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، وہ سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کون ہے؟ یہ آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں، مشکات شریف کی روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، اور روایت کرنے والے محمد بن حنفیہ ہیں، محمد بن حنفیہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، ای الناس خیر، اے میرے والد آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ ای الناس، لوگوں میں، یعنی اس وقت جو صحابہ کرام کی جو جماعت ہے، جو مسلمان ہیں، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ سب سے افضل شخصیت کون ہے؟ فرماتے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر، سب سے افضل کون ہے امت میں؟ ابو بکر ہے۔ فرماتے میں نے کہا کہ ثم من، ابو بکر کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ عمر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مشکات شریف کے اندر روایت ہے سیاہ ستہ کے حوالے سے، آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس آدمی نے بھی مجھے پر احسان کیا تھا، اپنے مال سے یا اپنی جان سے، کیا کیا تھا؟ احسان کیا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے، سب کا بدلہ چکا چکا ہوں، سوائے ابو بکر کے، اس کا بدلہ کل اللہ خود ہی عطا فرمائے، خود ہی عطا فرمائے۔ اور مشکات شریف کی ایک تیسری روایت یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیان فرمایا اپنا خواب، میں نے جنت کی سیر کی، جنت کی سیر کی، اور میں نے جنت کا وہ دروازہ بھی دیکھا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میرا دل یہ چاہتا ہے، میری تمنا یہ کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، یا پیغمبر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں بھی جنت کی سیر کرتا، اس دروازے کو میں بھی دیکھ لیتا۔ اب سننے کی بات ہے یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا تو ہے، میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا تو ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بے شمار فضائل ہیں، آپ کی شان میں قرآن کی آیات اتری ہیں، اور حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ ہے۔ وقت نہیں کہ میں اتنی تفصیل میں جاؤں، مختصر یہ، آج ہمارے یہ جو محسن ہیں ان کا ہمیں تعارف ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو تعارف کرائیں تو وہ ان مقدس شخصیات کے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر ہم تعارف نہیں کرائیں گے، اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے بچے جو ہے نا دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا فتنے فساد ہیں ہر طرف، کہیں ایسا ہو کہ ہمارا کوئی بچہ، ہماری بچی جو ہے نا کسی فتنہ پرور آدمی کے ہاتھ پہ چڑھے اور اس کے عقائد، اس کے نظریات کیا ہو جائیں؟ خراب ہو جائیں۔ تو یہ جو مہینہ ہے ابھی، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، آج غالباً 7 یا 8 تاریخ ہے جمادی الثانی کی۔ اس مہینے کی 22 تاریخ عربی کے اعتبار سے 22 جمادی الثانی کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ یوم کیا ہے؟ وفات۔ تو یہ یوم وفات ہمیں اس نسبت سے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم اپنے بچوں کو بتا سکیں کہ اس مہینے کے اندر
فلاں شخصیت کا انتقال ہوا ہے اور وہ ہمارے محسن نے ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے۔ تو 22 جمادی الثانی کا آپ کا یوم وفات ہے، اور اپنے بچوں کو ہم یہ بھی بتائیں، ہمیں خود بھی پتہ ہونا چاہیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے بڑی ہستی فضیلت کے اعتبار سے، مقام مرتبے کے اعتبار سے وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا حضرت علی کے حدیث کے حوالے سے۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں، خلفاء راشدین ہیں، خلیفہ اول بلا فصل، یہ جملہ یاد رکھیں، خلیفہ اول بلا فصل وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ خلیفہ اول بلا فصل کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد جن شخصیت نے مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالی وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے، اسلم کے پہلے خلیفہ ہیں بلا فصل۔ آپ اسلم اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اسلم جب آخری عمر میں اسلم بیمار ہوئے تو اسلم کی موجودگی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امت کو 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ اسلم نے خود ان کو اپنے مصلی پر کھڑا کیا۔ رسول نے کیا فرمایا؟ جیسے میں نے بیان کیا کہ میں نے سب کا بدلہ دے دیا جس نے مجھ پر احسان کیا تھا، لیکن ابو بکر کا بدلہ اللہ ہی دے گا۔ تو ابو بکر کے صدیق کے احسانات کیا ہے؟ ہم پر بھی ہیں۔ یہ قرآن جو پہنچا ہے، یہ حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، یہ کلمہ ہم تک جو پہنچا ہے، یہ ان صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ اس مناسبت سے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، کم و بیش 1.25 لاکھ، یہ سارے کے سارے ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک صحابی کے بارے میں، چاہے ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، معاویہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، سعد ہیں، سعید ہیں، کسی ایک صحابی کی ذرا بھی اس کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی غلط تصور پیدا ہو جائے تو یقین کریں ہمارا ایمان خطرے میں ہوگا۔ تو صحابہ کرام کی جماعت کیا ہے؟ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہیں اور ہمارے ایمان کا معیار بھی ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن تک جو بھی اسلام لانا چاہتا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، اس کے سامنے آئیڈیل اور نمونہ جو ہیں وہ کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اگر صحابہ کی طرح کوئی ایمان لاتا ہے، فرمایا کہ فقد اہتدوا، وہی سیدھے راستے پر ہے، وہی اسلام پر ہے۔ اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی آدمی اپنے آپ کو اتنا بڑا دعویٰ کیوں نہ کرے، لیکن اس کا ایمان صحابہ جیسا نہیں، اس کا اسلام صحابہ جیسا نہیں، وہ گمراہ ہو سکتا ہے، اس ہدایت پر نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور عقیدت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔